بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی ہے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں اور بہت بڑے دلیر، بہت بڑے بہادر صحابی تھے، بہت بڑے گھڑسوار تھے، یعنی فن گھڑسوار میں بڑی مہارت تھی، فن تیغ زنی میں بڑی مہارت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی غزوات میں، کئی جنگوں میں ان کو شرکت کرنے کا شرف حاصل ہے۔ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں بھی شرکت کیے ہیں اور ان کو یہ بھی شرف حاصل ہے، یہ امتیازی شرف حاصل ہے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے مکہ تشریف لائے، مدینہ سے مکہ تشریف لائے، حج کے سفر میں آئے تو مدینہ میں اپنا نائب جو ہے وہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو بنا کر کے آئے تھے۔ کتنی بڑی بات، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اپنا نائب بنا کر کے جائے، ان کے لیے یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ بہرحال تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ یہ انصاری صحابہ میں جو کبار صحابی ہیں، بڑے بڑے انصاری صحابہ ہیں، ان میں سے ایک نام حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کا بھی ہے۔ بڑی بڑی فضیلت ہے ان کی اور بڑا مقام ہے۔ بدر میں شرکت کیے اور بدر میں شرکت کرنے والوں کے تعلق سے قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا کہ بدری سب کے سب معافی شدہ، معاف کردہ ہیں، یعنی یہ جو چاہے کریں، اب ان کی کوئی گرفت نہیں ہے، ان کو ہم نے معاف کر دیا، اگلے پچھلے سب معاف کر دیا ان کا۔ یہ اعلان کیا گیا، اللہ نے اعلان کیا بدری جتنے بھی بدر میں شرکت کیے ہیں کہ بدری جو چاہے کریں، ان کی اب کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تو حضرت ابو دجانہ بھی بدری صحابہ میں سے ہے۔ انصار کا کتنا بڑا مقام ہے، مہاجرین اور انصار کس کو بولتے ہیں؟ وہ تمام کے تمام صحابہ، وہ مدینہ والے جنہوں نے جو ہجرت کر کے اپنے مکہ چھوڑ کر کے آئے تھے، صحابہ کرام مسلمان، ان کی مدد کی تھی، ان کو ٹھکانہ دیا تھا، ان کی نصرت کی تھی، ان کو کہا جاتا ہے انصاری صحابہ۔ تو بڑے بڑے جو انصاری صحابہ ہیں ان میں سے ایک نام حضرت ابو دجانہ کا ہے۔ اور غزوہ احد میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی تلوار لے کر کے فرمایا کہ میری اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ تو تین صحابی کھڑے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو دجانہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، یہ تینوں صحابی جو ہے کھڑے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ کو اپنی تلوار دیا اور پھر واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا حق ادا کر کے دکھایا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کی ایک بہت ہی بڑی بات جو میں اس ویڈیو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا ہے تو لوگ وہاں پہ تھے جو عیادت کے لیے اور رشتہ دار وغیرہ، تو انہوں نے کہا کہ مجھے جس عمل پر نجات کی امید ہے، مجھے ایک عمل ہے جس پر مجھے نجات کی امید ہے۔ تو لوگ پوچھنے لگے وہ کون سا عمل ہے جس پر آپ کو، یعنی مجھے اس پر نجات کی پوری امید ہے، اس عمل پر، اس عمل سے مجھے نجات مل جائے گی۔ تو لوگ پوچھنے لگے وہ کون سا عمل ہے؟ تو لوگوں کے ذہنوں میں بہت کچھ تھا، کیونکہ یہ بدر میں شرکت کی ہے، شاید یہ، یا پھر جو ہے احد میں شرکت کی ہے، شاید یہ ہو، یا پھر اور بھی۔ لیکن حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے کسی دوسرے اعمال کے بارے میں نہیں بتایا، بلکہ جس عمل کو بتایا، جس چیز کو بتایا ہے، آپ سن کر کے حیران رہ جائیں گے۔ اتنے بڑے صحابی اور اتنی بڑی فضیلت والے اعمال کیے ہیں، بڑے بڑے کام ہیں ان کا، بڑے بڑے کارنامے ہیں ان کے، لیکن آپ حیران رہ جائیں گے کہ حضرت ابو دجانہ کس عمل پر نجات کی امید کر رہے ہیں، کس عمل پر۔ سنیے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے جس عمل پر نجات کی امید ہے وہ عمل یہ ہے کہ میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، میں نے اپنی زبان سے کسی کو کبھی تکلیف نہیں پہنچائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج لوگ اس کو بہت چھوٹا سمجھ رہے ہیں، اس کام کو۔ یہ بہت بڑی چیز ہے بھائی، یہ زبان ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو فرمایا تھا، معاذ اس کی حفاظت کرنا، اس کو کنٹرول میں رکھنا، اس پر لگام رکھنا۔
کتنوں کو جو ہے یہ جہنم میں لے جائے گی، جہنم میں پہنچائے گی۔ تو یہ زبان کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت، زبان کا صحیح استعمال، زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ ہاں، کس کو کیا کہنا ہے، کس کو کیا نہیں کہنا ہے۔ ہاں، ایک چھوٹا سا جملہ جو کتنا بڑا وبال مچا دیتا ہے۔ تو زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، اور اسی طریقے سے اس زبان سے ہر ایسے لفظ سے بچنا ہے، ہر ایسی بات بولنے سے بچنا ہے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ اگر ہم کسی کو کسی چیز سے اگر ہم زخم کر دیں، خون نکال دیں، وہ زخم اتنا بڑا نہیں ہوتا ہے جو زخم یہ زبان سے دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔